الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے مقابلے میں معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ عرب میں زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ اپنی بیوی سے ناراض ہوتے تو کہتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اور پھر یہ ایسی طلاق ہوتی تھی کہ جس کا توڑ بھی نہیں ہے، کہ کسی طرح رجوع ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں پہ ایک خاتون تھی خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے جو شوہر تھے نہ صرف بوڑھے تھے، بیمار تھے اور بہت بد مزاج بھی تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم سے زہار کرتا ہوں یا تم میری ماں کی طرح ہو۔ تو اب وہ بیچاری پریشان آئیں کہ دیکھیں بچوں کا کیا ہوگا، اگر میں بچے چھوڑ کے جاتی ہوں تو یہ سنبھال نہیں سکتے، اور میں خود اب ماری پھروں گی، میں بچوں کو کہاں لے کے جاؤں، تو آپ میرے معاملے کا کوئی فیصلہ کریں۔ اس میں پھر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں ابھی تک تو کوئی اس معاملے میں میرے پاس وحی نہیں آئی، تو میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس پر پھر وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی وہ خاتون کہ اب میں کیا کروں، میرا کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ چھوٹا سا کمرہ تھا اور میں وہ ایک کونے میں بیٹھ کے باتیں کرنی تھی، اور میں بڑی کان لگا کے سنتی تھی، اور مجھے آواز آتی تھی نہیں آتی تھی، لیکن ساتویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی، اور جو تھا وہ جب وہ شکوہ کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے کہ بیوی سے کہا جائے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اور در حقیقت اللہ بہت معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بیٹھے بیٹھے ہی اس معاملے کا حل جو تھا وہ نازل کر دیا۔ اب حل کیا بتایا؟ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، یعنی کہ اب وہ اس زہار کو انڈو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے بیوی سے تعلقات دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی سزا کے طور پر کہ تم نے اتنی ناپسندیدہ بات کہی ہے تو تمہیں ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ تم اپنے میاں بیوی کے تعلق کو قائم کرو۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھے، 60 روزے جن کے بیچ میں وقفہ نہ ہو، اور اگر کسی وجہ سے وقفہ ہو گیا تو نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ سخت سزا اللہ تعالیٰ نے دی کہ قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حل تو نازل کر دیا، اب وہ کہنے لگیں کہ وہ تو ہم تو اتنے غریب ہیں، ہم کہاں سے غلام آزاد کریں گے، پھر روزے کی سوال تو ان کی تو حالت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، وہ تو ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا تو وہ میں کہاں سے کھلاؤں گی۔ ادھر بیٹھے بیٹھے ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کے ٹوکرے آ گئے، تو حضور نے کہا کہ لو بھائی یہ تمہارے لیے بندوبست بھی ہو گیا، یہ لو ٹوکرے کھجوریں، اور یہ 60 لوگوں میں بانٹو۔ کس میں بانٹو؟ مسکینوں۔ کہتے پورے علاقے میں میرے سے بڑھ کے کوئی مسکین نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے، کہنے لگے اچھا جاؤ پھر تم ہی لے جاؤ۔ تو اس طرح ان کی جو تھی وہ مصیبت ٹلی۔ جی ان کا کل افطاری کے بعد جو مولانا طارق جمیل کا لیکچر تھا اس میں میں نے اچھا یہ واقعہ سنا تھا۔ اچھا تو غلام آزاد نہیں کر سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھیج بھی دیا، اور پھر کہنے لگی مجھ سے زیادہ تو کوئی حاجت مند نہیں ہے، اور اس طرح پھر حضور نے ان کو ہی وہ دے دی۔ اچھا جی،
یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی کہ جو اب اس حکم کو نہیں مانتا نا، ابھی تو کوئی حکم نہیں آیا تھا، لیکن اب جو اس حکم کا انکار کرے گا اس کے لیے پھر دردناک سزا ہے کہ اگر تم زہار کا طریقہ جاری ہی رکھو گے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. انسان تو بھول جاتا ہے نا. ابھی میں آپ سے پوچھوں پرسوں آپ نے کیا کھانا کھایا تھا، میرا نہیں خیال کہ کسی کو یاد ہوگا، تو انسان تو فوراً بھول جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے گن گن کر ہر چیز کو رکھا ہوا ہے. کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. تو اب یہ سلام والی کیا بات تھی؟ ویسے تو ہے نا السلام علیکم کہ آپ پر سلامتی ہو، وہ کہتے تھے سلام علیکم کہ آپ پر موت ہو. تو حضرت عائشہ کے سامنے کسی نے کہا، ان کو بڑا غصہ آیا تو وہ ناراض ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں ناراض ہوتی ہو؟ میں نے ان سے کہا تھا وعلیکم، کہ تم پر سام ہو، تم مجھے سام کہہ رہے ہو، تم پر سام ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بدنیتی کو ظاہر کرتے ہیں. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، کیونکہ وہ رائنا کہتے تھے اور اس سے بھی منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پہ سلام پر چیک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کو بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے. نہیں دیکھیں کرسچن ابھی ایک آیت آئے گی شاید صورت ممتحنہ میں، اس میں یہ چیز واضح ہو جائے گی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کیا کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. سرگوشی کرنا تو ایک شیطانی کام ہے. وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی سرگوشی کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے سازشیں وغیرہ کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سازش اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر ان کی سازشیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی. اور مومن جو رنجیدہ ہو رہے ہیں تو وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے. کتنی اچھی بات ہے کہ محفل میں کوئی آئے تو پھیل نہ جاؤ کہ اپنا جو ہے وہ بیگ آگے رکھ دو، اور بلکہ تھوڑا سا اگر بالکل جگہ نہیں نا تب بھی آپ ایسا ایکشن کرو کہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ سمٹنا تو چاہتے لیکن سمٹنے کی بھی جگہ نہیں ہے.
کہ اتنی کرٹسی شو کرو کہ ہاں ہم تمہیں جگہ دینا چاہتے ہیں لیکن واقعی جگہ نہیں ہے, اور اگر ممکن ہو تو جگہ ضرور دو. اور اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا کرے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. ابھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی پرائیویٹ باتیں کرنی ہوتی ہیں, ایسی باتیں جو عام پبلک کے لیے نہیں ہیں, اور لوگ بیٹھے ہوئے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اپنے ہاتھ میں معاملہ لیا کہ جب آپ سے کہا جائے کہ چلیں جی اب محفل برخاست ہو گئی ہے تو تم اٹھ جایا کرو, اپنے دل میں برا نہ منایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے, حقیقی علم, اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, دیکھیں بار بار ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے بلا کے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور اور رحیم ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے, کوئی تھوڑا بہت درس دیا, کوئی بات چیت کی, اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کا تانتا بن جاتا, ہر کوئی پرائیویٹ بات کرنا چاہتا تو الگ سے بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بہت اذیت ہوتی تھی. اب دیکھیں ہر کوئی اگر چاہے کہ رسول مجھے فل اٹینشن دیں اور بس میری ہی بات سنیں, تو اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا نا, اتنی انرجی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اس طرح سے حل کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, تم نے پرائیویٹ بات کرنی ہے نا, صدقہ دے دو اور اس کے بعد پرائیویٹ بات کر لو. لیکن کیا ہوا, کوئی صدقہ دے کے بات کرنے نہ آیا, سب جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. صرف حضرت علی کہتے ہیں کہ میں وہ واحد شخص ہوں جس نے کہ صدقہ دے کر حضور سے کوئی پرائیویٹ بات کی. تو باقی سب جو تھے وہ پھر ان کی پرائیویٹ باتیں سب کی ختم ہو گئیں. یہاں پہ حالانکہ اللہ نے کہا کہ تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو, اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی تھی نا کہ پہلے صدقہ دو تو پھر جو ہے بات کرو, تو اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ختم کر دیا. تو نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ کون سا گروہ اللہ کا مغضوب ہے؟ بنی اسرائیل, ہاں یہودی. تو ان کو جو ہے مسلمانوں نے تو نہیں, منافقوں نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. یعنی تم میں سے جو لوگ یہودیوں کو دوست بناتے ہیں تو وہ یہودیوں کے بھی سگے نہیں ہیں, نہ وہ مسلمانوں کے سگے ہیں اور نہ وہ بنی اسرائیل کے سگے ہیں, اور وہ جھوٹی بات کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا نا. یہ پیش اگر کرتے ہیں تو اللہ پہ کیا احسان کرتے ہیں. وہ دوزخ کے یار ہیں, اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے. اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو, شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. یعنی کسی کی کوئی چال جو ہے ان کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے
کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ کسی کے باپ، بھائی، بیٹے اگر اللہ کے دشمن ہوں تو ان سے تعلق رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے اسلام دشمنی تو نہیں کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے رہے۔ ایسے لوگوں سے محبت کرنے سے اللہ نے نہیں روکا جو اللہ اور رسول کی مخالفت نہ کرتے ہوں، صرف ان لوگوں سے روکا ہے جو اسلام بھی نہیں لاتے اور پھر اللہ اور رسول کے مخالفت کر کے اللہ کے راستے کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے، اور اس کی مثال جو ہے ہمیں حضرت ابو طالب سے ملتی ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ بھی بہت ہی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اب جو ہے سورہ حشر، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو مدینہ میں 3 یہودی قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ امن کیا اور یہ معاہدہ بھی کیا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو سب لوگ مل کے دفاع کریں گے، لیکن جب جنگ احد بدر ہوئی تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر جنگ احد ہوئی تو حضور کے خلاف سازشیں کی قریش مکہ کے ساتھ، اور اسی طرح جنگ احزاب میں بھی بہت زیادہ سازشیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے بعد جو قبیلہ تھا، غزوہ بدر کے بعد قینقاع کو نکال دیا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو تو فتح ہوئی تھی، انہوں نے 70 مسلمان کافروں کو مارا بھی تھا، 70 کو قید بھی کیا تھا، لیکن یہودیوں نے مدینہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فتنہ مچانا شروع کیا تھا۔ ایک عورت، مسلمان عورت کسی سونار کی دکان پہ گئی تو بہت زیادہ جو تھی اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ ایک مسلمان جو تھا اس نے دفاع کیا تو اس کو مار دیا گیا، اور یا اس مسلمان نے پہلے مارا تنگ کرنے والے کو، تو سب نے مل کے پھر اس مسلمان کو مار دیا۔ تو پھر اس طرح بنو قینقاع نے چونکہ بدر میں بھی ساتھ نہیں دیا تھا اور اس طرح ایک مسلمان عورت کو بھی تنگ کیا تھا اور ایک مسلمان مرد کو قتل کیا تھا، تو اس بنا پر پھر ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ دوسرا قبیلہ جو تھا بنو نذیر، انہوں نے جنگ احد کے درمیان جو تھی وہ کچھ کی گڑبڑ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جنگ احد کے بعد ان سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیوار کے نیچے بٹھایا اور اوپر سے چکی کا ایک پارٹ پھینکا، لیکن حضرت جبرائیل نے حضور کو چند سیکنڈ پہلے بتا دیا، تیزی سے اٹھ کے وہاں سے چلے گئے اور وہ گرا، لیکن حضور وہاں سے جو تھے وہ اٹھ گئے تھے۔ اس پر پھر ان کے قبیلے کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ پہلے کن کو نکالا گیا تھا؟ پہلے جو تھا وہ قینقاع کو، پھر بنو نذیر کو، اب بنی قریظہ نے تو حد ہی کر دی۔ جنگ احزاب میں یہ واقعی قریش مکہ کے ساتھ ایسا ملے کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ وہ تو پھر اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر جنگ کے شکست دی اور وہ واپس چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے مسلسل بد عہدیاں کی تھیں، تو ایک یہودی عالم کو
ان لوگوں نے خود پسند کیا جو کہ مسلمان ہو چکے تھے کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ آپ ان سے کروائیں. انہوں نے پھر تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ تمام لڑائی کے قابل جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, عورتیں اور بچے جو ہیں وہ غلام بنا لیے جائیں اور ان کا سارا مال و اسباب جو ہے وہ لوٹ لیا جائے. یہ ایک دفعہ کی ان کی بد عہدی نہیں تھی, بلکہ پہلی دفعہ بد عہدی, دوسری دفعہ بد عہدی اور تیسری دفعہ تو انہوں نے واقعی مسلمانوں کو گھیر کر مارنے کا ہی فیصلہ کر لیا تھا. تو اس پر پھر ان کو نکالا گیا. اس بیک گراؤنڈ میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کی ہے اللہ ہی کی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وہ العزیز الحکیم, اور وہی زبردست ہے اور حکمت والا. یہ میں پہلی بتا چکی ہوں کہ سبح کا لفظ آئے تو اس کو پھر مسبحات میں شمار کرتے ہیں. 5 مسبحات ہیں جن میں سے ایک یہ ہیں. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی, مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اب پہلا حشر کیوں کہا؟ یہ پہلا حشر تھا. دوسرا حشر ان کا پھر حضرت عمر کے زمانے میں ہوا کہ حضرت عمر نے انہیں جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا, اور تیسرا حشر ان کا پھر ہوگا قیامت والے دن. تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ پہلا حشر تھا جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا ہوا, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور اس کے بعد جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے. یہ غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے. تو خیبر میں انہوں نے بڑے بڑے خیبر ہی لکھوایا ہے لاسٹ ٹائم. جی آپ نے خیبر کی فتح کا ذکر ہی لکھوایا لاسٹ ٹائم, میں نے سائٹ پہ نوٹ کیا ہوا. اچھا, یہ غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے. میں ادھر اس میں ہی اٹک کے رہ گئی ہوں نا, یہودی قبائل میں اٹک کے رہ گئی ہوں. تو قینقاع کو بدر کے بعد نکالا گیا, اور بنی نذیر کو جو ہے احد کے بعد, اور تیسرا جو تھا ان کو تو پھر قتل کر دیا گیا نا قریظہ وغیرہ کا. اب یہ سب انہوں نے, خیبر ایک بستی تھی جہاں پہ یہودی آباد تھے, جہاں انہوں نے بڑے بڑے اپنے قلعے وغیرہ بنائے ہوئے تھے, اور جہاں یہاں سے جو نکالے جاتے تھے مدینے سے وہ لوگ پھر جا کے وہاں پہ پناہ لیتے تھے. نہ صرف پناہ لیتے تھے بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے. تو اب جب حضور صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے, تو آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ سے واپسی پر ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ نہیں گئے تھے عمرے کے لیے وہ لوگ اب آئندہ مہم پر نہیں جائیں گے. یاد ہے کچھ کہ نہیں یاد؟ سورہ محمد تھی یا سورہ کون سی سورت تھی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ حدیبیہ کے بعد مسلمان جس مارکے پہ جائیں گے اس میں وہ لوگ نہیں جائیں گے جو عمرے کے لیے نہیں گئے. ٹھیک ہے, اب مسلمان جب خیبر کے لیے جانے لگے تو جو منافق عمرے کے لیے نہیں گئے تھے وہ سب بھی آ گئے کہ ہم بھی جائیں گے, لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ تم نہیں جا سکتے. آگے ایک معرکہ آنے والا ہے, اس میں اگر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مخلص سمجھے گا, لیکن ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں جانے کی اجازت دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم واپس جاؤ گے تو تمہیں بہت بڑی غنائم ملیں گے, غنیمتیں ملیں گی. تو یہاں پہ خیبر میں پھر ان کو غنیمتیں ملنی تھی. اچھا, اب انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو ان لوگوں نے بالکل ریزسٹ نہیں کیا, کوئی صلح صفائی کی کوشش نہیں کی. ان کو بڑا مان تھا اس بات پہ کہ ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کھانا پینا بھی بہت ہے, اور ہمارے جو قلعے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, تو مسلمان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا, اور جب دلوں میں ڈر ڈال دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چلے جاؤ اور جتنا سامان لے جا سکتے ہو وہ سارا سامان لے جاؤ. اور پھر یہ کیا کر رہے تھے,
लकड़ी मुझे लगता है उस जमाने में शायद ज्यादा कीमती चीज थी कि अपने घरों की छतों से वो शतीर और बालें और दरवाजे और खिड़कियां खुद तोड़ तोड़ के तो अपने ऊँटों पे लाद के लेके जा रहे थे, और उसके साथ साथ फिर अपनी प्रॉपर्टी को खराब भी करते जा रहे थे कि मुसलमानों को ही हाथ लगनी है ना, तो खराब हालत में उनके हाथ लगे। और इसी तरह बाद में जब मुसलमान आए हैं तो उन्होंने भी फिर इनकी प्रॉपर्टी को और भी ज़्यादा ख़राब किया। लेकिन ये कि इनको बड़ा मान था कि हमारे किले जो हैं वो बहुत मजबूत है और जो है मुसलमान हमें कुछ भी नहीं कह सकेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसा, हाँ यहाँ पे, मगर अल्लाह ऐसे रुख से उन पर आया जिधर उनका ख्याल भी ना गया था, उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि वो खुद अपने हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे और मोमिनों के हाथों भी बर्बाद करवा रहे थे। बस इबरत हासिल करो ए दीदाए बीना रखने वालों। अगर अल्लाह ने इनके हक में जिलावतनी ना लिख दी होती तो दुनिया ही में वो उन्हें अजाब दे डालता। यानी अल्लाह ताला की लौहे महफूज में पहले ही लिखा हुआ था कि खैबर के यहूदियों को जिलावतन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा ना लिखा होता तो फिर इनको कत्ल ही कर दिया जाता, और आखिरत में तो इनके लिए दोज़ख का अजाब है ही। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो भी अल्लाह का मुकाबला करे अल्लाह उसको सज़ा देने में बहुत सख्त है। तुम लोगों ने खजूरों के जो दरख्त काटे या जिनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, ये सब अल्लाह ही के इज़्न से था, और अल्लाह ने ये इज़्न इसलिए दिया था कि फासिकों को ज़लीलो ख्वार करे। इनके किलों और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के दरमियान खजूर के दरख्त थे जो कि रुकावट डाल रहे थे जंग के लिए। तो हुज़ूर वैसे तो जब भी किसी फौज को भेजते थे तो नसीहत करते थे कि देखो किसी कुएं को ख़राब ना करना, किसी बूढ़े और माजूर के ऊपर हाथ ना उठाना, किसी फलदार दरख्त को ना काटना। तो ये इनका तरीका था कि किसी फौज को भेजते तो इस तरह की नसीहत करते। लेकिन यहाँ जंगी हिकमत अमली के तौर पर इन्हें फलदार दरख्त काटने पड़े, जिस पर यहूदियों ने खूब वावेला मचाया कि हमें तो कहते हैं फसाद ना करो और ख़ुद फसाद करते हैं कि फलदार दरख्तों को काट दिया। इस पर अल्लाह ताला ने खुद कहा कि वो अल्लाह ताला के इज़्न से था और जंगी हिकमत अमली के तौर पर था। अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है तसल्लुत अता फरमा देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो कुछ भी अल्लाह इन बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की तरफ पलटा दे वो अल्लाह और रसूल और रिश्तेदारों और यतामा और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश ना करता रहे। जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज़ से वो तुमको रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अच्छा जी, अब वैसे तो माल गनीमत का जिक्र आता है ना, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इनकी जंग तो नहीं हुई थी ना। ये तो बस गए, मुहासरा किया, और वो लोग जो थे वो डर के भाग गए और सारा सामान मुसलमानों के हाथ में लगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुमने जंग करके हासिल नहीं किया, ये तो दुश्मन वैसे ही छोड़ के भाग गया है, तो इसमें फिर फौज का कोई हक नहीं है, और ये सारा माल जो है वो बैतुल माल में जाएगा और रसूल को दिया जाएगा और उनके रिश्तेदारों को, क्योंकि हुज़ूर अपना सारा वक्त जो था वो इस्लाम की तबलीग के लिए गुजारते थे, और फिर रसूल के जो रिश्तेदार उन पर डिपेंडेंट थे उनके लिए भी माल की ज़रूरत होती थी। तो ये बैतुल माल में जाएगा, और वहाँ से फिर रसूल को उनकी ज़रूरतों के लिए, उनके रिश्तेदारों की ज़रूरतों के लिए, और फिर मुआशरे के उन लोगों के लिए, यतामा और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए है, ताकि माल अमीरों को अमीर तर ना बनाता रहे और गरीब जो है वो गरीब तर ना होते चले जाएं। अब ये मुसलमान तो गए थे इस ख्याल से कि इनको बहुत माल मिलेगा, और अल्लाह ताला ने तो रोक दिया। इस पर अल्लाह ताला जो है उनकी दिल, क्या कहते हैं, इनके दिलजोई कर रहे हैं कि
کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یعنی مہاجر جو کہ مکہ میں اپنا سب کچھ, اپنا گھر بار, اپنا کاروبار, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے اور یہاں پہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے, تو ان کو بھی خیبر کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. ابھی بھی ان کے دل میں مال کی کوئی ہوس نہیں ہے, بلکہ ان کے دل میں کیا ہے, اللہ کی خوشنودی کا خیال ہے اور اس کے فضل کا خیال ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. کیسے بھی حالات ہوں, ان کا خلوص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل پکا ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. یہی راست باز لوگ ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے. یعنی کہ مدینہ کے جو لوگ اپنے گھروں سے مکہ گئے اور مکہ جا کے مسلمان ہوئے اور واپس پھر آ کے اپنے گھروں میں آباد ہو گئے, ان کو ہجرت نہیں کرنی پڑی, تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے گا. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. اب یہ ہے کہ مکہ سے جب مہاجر آتے تھے, نہ ان کے پاس گھر بار ہوتا تھا, نہ کوئی مال ہوتا تھا, نہ کوئی کاروبار ہوتا تھا, ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. تو یہ مدینہ کے لوگ نفرت سے ان کو نہیں دیکھتے تھے, بلکہ ان کو جو کچھ بھی دیا جاتا تو یہ اپنے دل میں اس کی حاجت بھی محسوس نہیں کرتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. یعنی اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہے, لیکن مہاجروں کو اگر کچھ دیا جائے تو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے, وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, شح بخیلی کو اور حاجت کو, دل کی تنگی کو کہتے ہیں, اور ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کسی نہ کسی لیول کی شح جو ہوتی ہے, ہر دل میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والے ہیں. کہ اگرچہ خود بھی کوئی اتنی امیر کبیر بستی تو نہیں تھی مدینہ جو ہے, اور یہاں کے رہنے والے بھی اتنے امیر کبیر نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود جب مال میں سے ان کے سامنے مہاجرین کو دیا گیا اور ان کو نہ دیا گیا, تو انہوں نے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی, اپنے آپ کو انہوں نے محروم محسوس نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی فلاح پانے والے ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں. آیت کا یہ حصہ جو ہے اس نے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا کرم کیا. حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا, ایران, عراق, شام اور مصر جو تھے وہ فتح ہو گئے. اب فوج میں سے کچھ لوگ تھے کہ ہم نے فتح کیا ہے, یہ مال غنیمت ہے, آپ پورے ملکوں کو ہم میں تقسیم کریں اور ان کی آبادیوں کو ہماری غلامی میں دیں. اب حضرت عمر کو یہ بات جو تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں غور و فکر کروں گا. اور پھر انہوں نے غور و فکر کیا, اور پھر انہوں نے جو ہے ایک کمیٹی بنائی کہ کیسے اس معاملے کا فیصلہ کیا جائے کہ میں امیروں کو امیر بنا دوں ہمیشہ کے لیے, غریب جو ہے وہ غریب ہی رہ جائیں ہمیشہ کے لیے. پھر ان کو یہ آیت جو تھی یہ ملی, اور اس سے انہوں نے کیا کیا, مطلب اپنے لیے ایک رائے قائم کی, اور اس رائے سے مسلمانوں کی اس کمیٹی کو آگاہ کیا, اور وہ لوگ بھی مان گئے. اور اگرچہ جو مال غنیمت کے طور پر اس کو مانگنے والے تھے وہ ناراض بھی رہے حضرت عمر سے, لیکن حضرت عمر نے ان کی بات کو نہیں مانا. کہ اب یہ قرار دیا گیا کہ جو مال میدان جنگ سے ملا ہے وہ مال غنیمت ہے, اور جو مال میدان جنگ سے نہیں ملا وہ مال غنیمت نہیں ہے, وہ حکومت کے پاس جائے گا, اور حکومت جو ہے اس مال کو پھر فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے گی. نہ صرف اس وقت کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, بلکہ آنے والے وقت کے لیے بھی اس مال کو
خرچ کیا جائے گا، سڑکیں بنانا، مسافر خانے بنانا، پھر جو ہے ڈاک کا نظام قائم کرنا، ایک اسٹینڈنگ آرمی جو ہے وہ بنانا، کتنے خرچ ہوتے ہیں حکومت کے. تو اس لیے پھر یہ کہا گیا کہ جو اس ملک کے لوگ تھے وہ اپنی زمینوں پر کاشتکاری کریں گے، لیکن وہ زمین جو ہے وہ حکومت کی ملکیت ہوگی اور وہ پھر خراج دیں گے. تو وہ ان کو جو ہے اب ڈسپلیس نہیں کیا گیا کہ اپنے گھروں کو وہ چھوڑ کے نکل جائیں اور ادھر ادھر مارے پھریں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنی زمینوں پہ کام کریں، لیکن جب فصل تیار ہوگی تو پھر اس میں سے حکومت کا حصہ دیں اور حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کرے گی. تو اس طرح حضرت عمر نے بڑی ہی ذہانت کے ساتھ، یعنی آپ سوچیں کہ وہ کتنے لوگ ہوں گے، 1000 2000 5000، ان میں اتنے بڑے بڑے ملک تقسیم کر دیے جاتے تو جاگیرداری کا ایسا نظام قائم ہوتا جو کہ قیامت تک مٹ نہیں سکتا تھا. لیکن بڑی احسن طریقے سے حضرت عمر نے اس معاملے کو جو تھا اس کو حل کیا. اگرچہ کچھ صحابہ جو مال غنیمت کی امید لگائے ہوئے تھے وہ ان سے ناراض ہی رہے. تو یہ آیت دیکھنے میں تو چند لفظ ہے، والذین جاؤ من بعدہم، تو ان کے لیے بھی ہے یہ مال جو کہ حاصل کیا گیا. اور پھر وہ اتنے بے نیاز ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. نہ صرف یہ کہ کوئی مال اگر مہاجرین کو دیا جائے تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، تنگی بھی نہیں محسوس کرتے بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اب ہوا یہ کہ پہلے خیبر کے لوگ مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار تھے، کیونکہ عبداللہ بن ابی نے بھی پیغام بھیجا کہ میں 2000 آدمی لے کے آ رہا ہوں، اور میں نے قریش کو بھی جو ہے پیغام بھیجا ہے، وہ بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، تو تم جھکنا مت، تم صلح کا پیغام مت ڈالنا، اور جو ہے ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر تمہیں نکالیں گے ہم بھی نکل جائیں گے، اگر تم سے یہ جنگ کریں گے ہم تمہارے ساتھ مل کے ان سے جنگ کریں گے. لیکن وہ پھر وہ خیبر والے انتظار ہی کرتے رہے، جب کوئی نہ آیا تو اس پہ ان کے دلوں میں پھر خوف نے گھیرا کیا اور انہوں نے مسلمانوں سے صلح کرنے کا ارادہ کر لیا. کیونکہ یہی ہے کہ نا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. یعنی منافق اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے بڑھ کر کس سے ڈرتے ہیں؟ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. آج اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے نا. زمین والوں کے سامنے آ کے تو نہیں لڑ رہے دو بدو، اوپر سے ہی بم پھینک رہے ہیں نا. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، یعنی کہ یہود بھی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے مخلص نہیں ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ بنو قینقاع کی طرف، کہ جن کے لوگوں کو مار دیا گیا تھا. تو ان کا حال بھی ویسا ہی ہے.
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. کون دونوں جہنم میں جائیں گے؟ شیطان اور یہ جو ہیں یہودی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے. یعنی کل سے مراد آخرت کے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں. اب یہ کیا بات ہے؟ سیدھا سادہ سینٹینس ہے نا، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں آپ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان کے دو حصے ہیں، ایک اس کا روحانی وجود ہے اور ایک اس کا جسمانی وجود ہے. تو منافق لوگ جو ہیں ان کو صرف اپنا جسمانی وجود ہی یاد ہے، ان کو اپنا روحانی وجود بھول چکا ہے. جب وہ اپنا روحانی وجود بھول گئے ہیں تو اللہ سے تعلق کو بھی بھول گئے ہیں. ان کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا ہی فائدہ ہے. تو جب انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعلق ان سے توڑ لیا، اور اب یہ صرف جو ہیں یہ جسم ہی جسم ہے، روح نہیں ہے ان کے اندر، اور ان کے اندر زندہ دلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعلق ان سے توڑ لیا. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. لیکن اے انسانوں، تم پہاڑوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو کہ اس پر بھی اگر یہ کلام نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، اور تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں کہ تم پہاڑوں سے بھی گئے گزرے ہو. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. زبردست ہے تو وہ جو چاہے وہ کر گزرے، لیکن چونکہ وہ حکیم ہے اس لیے وہ نہیں کرتا اور وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے. یہ آخری رکوع جو ہے ہم سب پڑھتے ہی ہیں، میرے خیال ہے سب کو یاد ہی ہوگا، اور اس کو پڑھیں تو کتنا سکون ملتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے 15 نام ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورہ ممتحنہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ بہت گہرائی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ بھی وابستہ ہے. ایک صحابی تھے، کیا نام تھا ان کا؟ نام جی یاد حاتم بن کلب، حاتم ابی بلتعہ. حاتم
ابی بلتا. اچھا یہ لوگ جو تھے مکہ میں کہیں اور سے آ کے آباد ہوئے تھے. مکہ میں ان کے کوئی عزیز و اقارب نہیں تھے. تو یہ جو حاطب تھے یہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. سورہ توبہ کی آیت 2 رکوع یاد ہے؟ پہلے رکوع کے بعد کے جو رکوع جس میں مسلمانوں کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے. اس دوران میں جب مسلمان پلاننگ کر رہے تھے کہ مکہ کے اوپر حملہ کیا جائے اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ میری فیملی وہاں پہ بے یار و مددگار ہے. اگر میں قریش مکہ کو اوبلائز کروں ان پہ کوئی احسان کروں تو شاید اس احسان کے بدلے میں وہ میری فیملی کو تنگ نہیں کریں گے. تو انہوں نے ایک عورت جو مکہ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی اس کے ہاتھ ایک خط لکھا قریش مکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور ان کے ذہن میں یہ گمان تھا کہ وہ میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے. اب وہ عورت جب مدینہ سے نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت ہے جو ایک امپورٹنٹ خط لے کے جا رہی ہے اس خط کو لے کے آؤ. حضرت عمر کو کچھ اور لوگوں کو ساتھ بھیجا اور انہوں نے فلاں مقام پر حضور نے بتا دیا تھا کہ فلاں مقام پر وہ عورت تمہیں مل جائے گی. وہاں پہنچے تو اس عورت کو پکڑا, اسے کہا کہ خط دے دو, وہ نہیں مانی. بہت کہا نہیں مانی, باہر سے تلاشی بھی لی گئی تو نہیں مانی. پھر حضرت علی نے انتہائی قدم اٹھانے کے لیے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گی تو ہم تمہیں اڑیاں کر دیں گے. اس پر وہ عورت ڈر گئی اور اپنے بالوں میں سے اس نے خط نکال کر ان کو دے دیا اور حضرت علی جو تھے وہ خط لے کے واپس آئے. یہ خط جب پھر پڑھا گیا اور حاطب کا نام جب جانا گیا تو سارے لوگ غصے میں آ گئے کہ ان کو قتل کیا جائے. اس پر حاطب نے کہا کہ میں مخلص مسلمان ہوں, میں خلوص کے ساتھ اسلام لے کے آیا ہوں, میرا مقصد مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچانا نہیں تھا, میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کر دیں گے قریش مکہ. تو ان کی جو مخلصی تھی وہ اس سے بھی ثابت تھی کہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سزا نہیں دی, بس ان کو تنبیہ کی اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو تنبیہ کی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تسبیح کے سیدھی سادی بات جو ہے کہی کہ اگر میری رضا چاہتے ہو تو میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیل پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب
ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ ہم نے فرعون کے واقعے میں بھی یہ آیت پڑھی ہے نا، اس طرح کی دعا پڑھی ہے کہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اس کا مطلب میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، پھر سمجھا دیتی ہوں الگ سے۔ یا اللہ تو کافروں کو سزا دینا چاہتا ہے، تو ان کو ظلم کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے کہ خوب خوب ظلم کریں اور تیرے پاس برے سے برا مقام جو ہے وہ پائیں۔ تو یا اللہ ان کا ظلم و ستم ہمارے اوپر نہ پڑے، یہ ہے اس کا کہ تو نے ان کو سزا دینی ہے، ان کو سزا دینے کے لیے تو انہیں ظلم کرنے کا موقع دے رہا ہے، پر یا اللہ تو ان کے ہاتھوں ہم پر ظلم نہ کروا، ٹھیک ہے، کہ کہیں جو ہیں ہم اس ظلم سے پریشان ہو کر تیری راہ کو چھوڑ بیٹھے۔ تو ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کہ جو اللہ سے مخلص ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے مخلص ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی ایسے بندے کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ جو آج تمہارے دشمن ہیں کل کو اسلام لے آئیں اور تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہو جائے اور ان کے دل میں تمہاری محبت ہو جائے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں سے نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی اب یہاں پہ واضح ہو گیا کہ کافر اور مسلمان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ جو کافر مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ انسانی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، جس میں کہ ابھی میں نے حضرت ابو طالب کا نام لیا تھا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی بھی دشمنی، رسول کی دشمنی پر کمر بستہ ہیں اور مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات سے منع کیا گیا۔ ابھی جو سوال پوچھا تھا کہ کرسچنز کو سلام کا جواب دینا چاہیے، وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے، نہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے اگر ہمیں وہ سلام کریں تو ہمیں ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کن ورڈ جن ورڈز میں وہ کرتے ہیں، لیکن ان کو ایکچولی ورڈز آتے نہیں ہیں، وہ آ کے یہی کہتے ہیں السلام علیکم باجی، تو اب ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ مر جائے، تو سلام کرو یا ٹھیک طریقے سے کوئی اور گریٹنگز کر لو، لیکن جیسے وہ آپ کو گریٹنگز دیں ویسی گریٹنگز آپ ان کے ساتھ کرو، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تلوار لے کے ہمارے سر پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ یا اب یہ اس آیت سے آپ کو بالکل واضح پتہ چل گیا ہوگا کہ جو لوگ دشمنی نہیں کرتے ان کے ساتھ آپ دوستی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔
ہم بہت سلو کر رہے ہیں، مشکل ہے Slow پڑھا کر رہے ہونا۔ کیا کروں کیونکہ یہ کہانیاں سنائے بغیر تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نا. جتنا ہوتا ہے اتنا کل صبح زیادہ 4:30 شروع کیا تھا نا، تو یہ 4:30 5:30. شروع کیا تھا۔ چلے میں جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اب یہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر مسلمان نہیں ہوا، عورت مسلمان ہو کے اور مسلمان ہو کے وہ پھر مدینہ میں آ گئی. اچھا ویسے تو صلح حدیبیہ میں تھا نا کہ کوئی مدینہ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن وہاں پہ لکیلی مرد کا لفظ لکھا گیا تھا، تو عورتیں جب آتی تھیں تو ان کو واپس دینے کا کوئی معاملہ پھر نہیں ہو سکتا تھا. تو لیکن یہ تھا کہ یہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے آئی ہیں تو ان کی پھر جانچ پڑتال کی جائے کہ وہ جاسوس تو نہیں ہے، اور جب ثابت ہو جائے، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر اگر پتہ چل جائے کہ وہ مسلمان ہی ہیں تو پھر جو ہے ان کو واپس نہ کیا جائے، کیونکہ کافر کے ساتھ پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ اس میں کسی پر زیادتی نہیں کرنی، تو کہا گیا کہ ان کے کافر شوہروں کو ان کے مہر ادا کر دو، اور پھر تم ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو کر لو، لیکن ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو. اور اسی طرح آدمی مسلمان ہو کے مدینہ آ گیا، اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، وہ ادھر ہی رہ گئی، تو ایسی عورتوں کو اپنے نام سے روکے نہ رکھو، بلکہ ان کو تم طلاق دے دو تاکہ وہ پھر کسی اور سے شادی کریں، اور تم نے جو مہر دیے تھے ان سے واپس مانگ لو. اور اگر وہ تمہیں واپس نہیں دیتے تو مسلمانوں کو جب جیسے خیبر کا مال ملا ہے اسی طرح کا مال جب ملے گا تو ان کو پھر حکومت کمپنسیٹ کر دے گی تاکہ پھر یہ اور شادیاں کر سکیں. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اب میں ہاں اب یہ اس آیت میں یہ آئے گا نا، غنیمت اور فے کے مال سے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئی، یعنی تمہاری باری آ گئی، تمہیں فے کا مال مل گیا یا تمہیں پھر غنیمت کا مال مل گیا، تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، یعنی کسی کے اوپر سیکچول ہراسمنٹ کا الزام نہ لگائیں گی. اس کا مطلب یہ چھپے ہوئی زبان میں، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو. یعنی اگر کوئی عورت کہتی ہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو اس سے ان معاملات میں عہد دیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک وہ زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں کی عادی تھیں. ٹھیک ہے، شرک بھی کرتی تھیں، چوری بھی کرتی تھیں، زنا بھی کرتی تھیں، اور لوگوں پہ بہتان بھی لگایا کرتی تھیں. تو اب اگر ان چیزوں کو وہ چھوڑنے کا عہد کرتی ہیں تو پھر آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، یہی پہلے جو 6 لوگ مدینہ سے مکہ گئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے ان سے کوئی عہد ایسا نہیں لیا گیا تھا، لیکن اگلے سال جب 12 لوگ گئے تھے تو اس وقت ان سے یہی عہد لیا گیا تھا. مردوں سے بھی انہی باتوں پہ عہد لیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ. بیعت عقبہ جو تھی اول، اس میں ان سے یہی عہد لیا گیا تھا مردوں سے بھی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں وہ مبتلا ہیں. سورہ صف یہ پھر مسبحات میں سے ہے. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. یعنی جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں
جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو جب ایوب خان نے تقریر کی تھی نا انڈیا سے جنگ کے وقت تو اس میں یہ فریز یوز کیا تھا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے. اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی, اے میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیا. اللہ نے تو انویٹیشن بھیجا تھا, جب انہوں نے انویٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی, اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. آج بھی ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شدید دھوکہ ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. اب یہاں پہ کون دعوت لے کے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کے آئے دعوت تو انہی لوگوں نے انکار کر دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی زمین پر ضرور ایک ایسا وقت آنا ہے جب پورے کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی اسلام جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا, وہ غالب آ کر ہی رہے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو جنت میں جانے کی کیا کنجی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا, یعنی کہ فتح, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اس کی خود ہی اللہ تعالیٰ نے تشریح کر دی ہے نا کہ تم کیا چیز چاہتے ہو, آگے خود ہی تشریح کر دی ہے. فتح و نصرت اور قریب میں حاصل ہونے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو, جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار, اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. سورہ جمعہ. سورہ جمعہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ہر ہفتے مسلمانوں کے دین کو تازہ کیا جائے. بھول جاتا ہے نا بندہ, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے مسلمان اپنے دین کو دوبارہ سے جان لیں جو ان کے ذہن سے نکل گیا تھا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے. یہ بھی مسبحات میں سے ہے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے,
بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ یعنی صرف مکہ اور مدینہ والے ہی نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ والی جو آیت ہے نا، اس کی بڑی لمبی تشریح ہے، لیکن اب میں نہیں کر رہی، اس کی کلاس میں کروں گی انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو۔ یہاں پہ کیا کر رہے ہو زندگی میں؟ جاؤ مزے کرو جنتوں کے، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے۔ سورہ بقرہ پہ بھی پڑھا تھا نا ہم نے یہ چیلنج، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنا ناپسندیدہ ہے، اصل لفظ ہے جلدی کرو۔ دوڑنا ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جلدی جلدی آؤ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یعنی اسلام میں چھٹی کا تصور نہیں ہے، صرف جمعے کے وقت تھوڑا سا وقت مخصوص کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے بعد اپنے معمولات میں دوبارہ مصروف ہو جانا ہے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ میں رسد کا سامان کم ہو گیا تھا، تو ایسے وقت پہ ایک قافلہ جو تھا، وہ کاروان، بلکہ تجارتی کاروان مدینہ میں داخل ہوا جبکہ جمعے کا وقت تھا، اور وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ڈھول وغیرہ کوئی اسی طرح کی چیزیں بجاتے ہیں اور ساتھ کوئی تماشے بھی دکھاتے ہیں۔ تو لوگ جمعہ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ کہیں گندم ختم ہوئی ہوئے ختم نہ ہو جائے، جو مال مجھے چاہیے وہ مال میرے جانے تک، جمعہ پڑھنے تک ختم نہ ہو جائے، کیونکہ جو مکہ سے لوگ آئے تھے ان کا ایمان تو مضبوط تھا نا، خوب ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی 13 سال، لیکن مدینہ میں جو لوگ اسلام لے کے آئے تھے ابھی ان کی پوری ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، تو ان کو یہ خوف جو تھا وہ غالب آ گیا ان کے اوپر کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے تو ہم جا کے جلدی سے خرید لیں۔ تو وہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی گرفت کی۔ اب اس کے بارے میں یہ کہ اگر بالکل ہی وہ اکیلے رہ جاتے تو سب کے اوپر عذاب آتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ لوگ جو تھے وہ حضور کے ساتھ رہے۔ منافقون، اس کے بارے میں اب یہاں پہ عبداللہ بن ابی کا آپ کو میں نے بتایا نا کہ اس کے لیے تاج بننے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، سارے لوگ حضور کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور اس کی بادشاہت کا خواب جو تھا وہ چکنا چور ہو گیا، اس لیے وہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان ظاہر کرتا تھا۔
اس کے بارے میں یہ جو ہے صورت پوری اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنا ہوتا تو عبداللہ بن ابی کھڑا ہو جاتا اور اعلان کرتا دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی باتوں پر عمل کرو، اور اس طرح کے جملے کہتا. تو اس پر کسی نے ایک دفعہ ٹوک دیا کہ تمہاری جو ہے وہ اسلام کا حال ہمیں معلوم ہے. اس پر یہ اتنا ناراض ہوا کہ لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا، بجائے اس کے کہ معافی مانگتا اور اپنے آپ کو درست کرتا. یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا تاکہ لوگوں میں اس کی ذرا نا بنی رہے، تھوڑی شان بنی رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے اخلاص کا سب کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کتنا خلوص ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. جب حضور آئے ہیں تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن پھر جب مشکل احکام آنے لگے کہ جنگ کے لیے نکلو اور یہ کرو اور وہ کرو، تو پھر یہ بددل ہو کے دل سے تو اسلام کو چھوڑ گئے، لیکن اسلام کا لبادہ اڑے رہے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں گے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں کہ ان کے دلوں میں کوئی احساس ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے نہیں. ذرا سا شور ہوتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے اور لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. یہ ہم نے واقعہ افک میں پڑھ لی تھی نا تفصیلاً کہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، بڑے غلط الفاظ بولے تھے. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں، جو عزت والا ہے اس ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں. تو عبداللہ بن ابی نے یہ اعلان کیا تھا نا، تو مدینہ پہنچ کر دروازے پر اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا اور باپ کو اندر نہیں جانے دے رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا عزت والا ذلیل کو اندر نہیں جانے دے گا، تو میں تو آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا. پھر یہ بات حضور تک پہنچی اور حضور نے آ کے اس معاملے کو رفع دفع کیا، اور اس طرح سے یہ خود جو تھا ذلیل و خوار ہو گیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سورہ تغابن. تغابن کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں کا لین دین. قیامت والے دن پیسے تو نہیں ہوں گے کہ کسی کو پیسے دے کے تو معافی مانگ لی جائے. اس دن تو ہوگا کہ تم نے جھوٹ بول، تم نے مجھ پہ الزام لگایا تھا
تو اپنے بدلے میں نیکیاں دو. اسی طرح سے نیکیوں کا لین دین جو ہے اس کو تغابن کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ ٹائم آ کم رہی ہے. کہ اس دن تو نیکیوں اور بدیوں کا صرف تبادلہ ہوگا. الزام یا اور جیسے برائی ہم کسی سے کریں تو دیکھیں نا، اگر ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی جی ہے زیادتی. تو اس زیادتی کا بدلہ دینا پڑے گا. دنیا میں تو ہم پیسے دے دیتے ہیں، تحفے تحائف دے دیتے ہیں، وہاں پہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر برائیاں اس کی لینی پڑیں گی. ہاں جو سر نے کہا تم میں غریب کون ہے، تو پھر خود ہی بتایا کہ وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، لیکن کچھ نیکیاں جس کو اس نے گالی دی تھی، جس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، جس کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی، اس طرح جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے اوپر الزامات ابھی باقی ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی، پھر ان کی برائیاں ان کو دے دی جائیں گی. نیکیوں کا پہاڑ ان کو دیا جائے گا اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں اس کو دی جائیں گی، اور ان برائیوں کے ساتھ پھر اس کا فیصلہ ہوگا. پھر مسبحات میں سے ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. بچہ تو معصوم پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو سارا کچھ بنا دیتے ہیں، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کلی کلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ مرنے کے بعد وہ ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض، سب نہیں، بعض تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، ان سے ہوشیار رہو. اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور اور رحیم ہے. یعنی گھر میں اب جو ہے میدان جنگ نہ بنا دو، بلکہ درگزر سے کام لو، پیار سے سمجھا دو. پھر بھی نہ مانے
تو تھوڑا سا سختی کا رویہ بھی کرو، لیکن گھر کو میدان جنگ نہ بناؤ، عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو، تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہی فلاح پانے والے۔ پہلے بھی یہی کہا نا، جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گیا وہی فلاح پانے والا ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ اصل میں یہ کچھ عرصے کے بعد آیت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ آپ نیک عمل کرتے ہیں نا، پھر آپ سلو ہو جاتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کا یہی تھا کہ جب نئے نئے اسلام لے کے آئے تھے بہت جوش و خروش تھا، پھر اس کے بعد جو تھے ایسے حالات و واقعات بھی آتے رہے کہ ادھر جنگ ہے ادھر جنگ ہے، تو خوب جوش و خروش جو تھا وہ رہا۔ اس کے بعد جب سکون کا زمانہ آیا تو ان کے اعمال میں تھوڑی سی سستی آنے لگی۔ اس پر پھر ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو تو اپنے اعمال میں تم سست کیوں ہو رہے ہو؟ اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ اپنے ایمان پر عمل کرو جیسے پہلے کرتے تھے۔ سورہ طلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طلاق دینے سے منع کیا گیا تھا۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اس لیے آپ کو طلاق دینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ سے خطاب کر کے امت سے خطاب کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ طلاق کے معاملے میں ظلم نہ کرو، کیونکہ طلاق کے معاملے میں اکثر مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر زیادتی کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے اس بات کو کر لیں گے ہم۔ صورت تحریم رہ گئی وہ میں سپارے پہ سے کر لوں گی نا، لیکن اب جلدی جلدی کر رہی ہوں کہاں جو رہ جائے گا وہ کل کر لیں گے۔ ابھی ہے ٹائم، آدھا گھنٹہ پورا۔ نہیں، ابھی ایک صورت تحریم بھی ہے نا، کل تیز تیز کر لیں گے۔ نہیں کل کیوں تیز، کل تو آرام سے کریں گے۔ بارہ بھی تو کرنا ہے نا۔ نہیں آج بھی ہو جائے گا۔ صورت تحریم بھی چھوٹی سی ہے، میں اس کو مختصر کر کے بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن۔ تو عدت کا جو ہے وہ بہت زیادہ لحاظ کرنا ہے اور حالت طہر میں طلاق دینی ہے تاکہ پھر عدت کی مدت جو ہے اس کو آرام سے اس کا تعین کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی پیریڈز کے دوران طلاق دینا منع ہے، تو حالت طہر میں طلاق دینی ہے اور پھر عدت وہ واقع نہیں ہوتی، واقع نہیں ہوتی، تو اس کا اب یہ طریقہ کار جو ہے نا ذرا تفصیل سے یہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ خطاب جو ہے وہ حضور سے ہے، حالانکہ حضور کو تو منع تھا، حضور کے ذریعے سے جو ہے وہ امت سے خطاب۔ اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ کتنا الٹ کرتے ہیں نا ہم لوگ ہمارے معاشرے میں، اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ معافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تمہیں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یعنی کہ جب عدت گزرنے کے دوران میں تم بیوی کو روکنا چاہو تو گواہ بناؤ،
کہ میں نے طلاق دی تھی لیکن عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن میں اسے رجوع کرتا ہوں اور میں اس کو طلاق نہیں دے رہا، تو گواہ بناؤ کیونکہ وہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے۔ یہ باتیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ طلاق کے وقت جب گھر ٹوٹتا ہے تو مرد کے لیے بھی مختلف طرح کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ بچوں کو اگر رکھے تو ان کی کیسے دیکھ بھال ہو، عورت جو ہے وہ گھر سے نکلے تو کہاں جائے، اور بچوں کو لے کے جائے کہ بچوں کو چھوڑ کے جائے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو بعد میں آرام سے کر دے گا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا سبب بنا دے گا کہ عورت کو بھی گھر مل جائے اور مرد کا گھر وہ بھی آباد ہو جائے۔ تو یہ ویسے تو ہمیں رزق کے لیے بتائی جاتی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، لیکن یہ طلاق کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے لیے بھی خیر کام کرتی ہی ہے، کیوں نہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکے ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اس کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ پھر چاند کے 3 مہینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو حیض سے گنا جاتا ہے نا عدت کا زمانہ، لیکن جن کا حیض نہیں آیا یا جن کا حیض ختم ہو گیا ان کے لیے پھر چاند کی تاریخوں کے ساتھ دن گنے جائیں گے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی اگر 1 مہینے کے بعد ان کا وضع حمل ہوتا ہے تو ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، ان کو 3 مہینے عدت بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر 9 مہینے چلتا ہے تو وہ پھر پابند رہتی ہیں کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ کہ طلاق دے دی ہے اب تم نے عدت گزارنی ہے، چلو جاؤ جا کے سرونٹ کوارٹر میں رہو، ایسے نہیں۔ جہاں تم رہتے ہو وہیں تم رکھو گے، جو کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ گے، جو پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ گے۔ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے
اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند. ٹھیک ہے نا. 7 آسمان ہے تو بہت سی دنیایں ہوں گی جہاں پہ حالات و واقعات زمین جیسے ہوں گے اور وہاں پہ مخلوقات بھی ہوں گی. حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ اگر میں یہ بات عام لوگوں میں کہوں تو مجھے مار ہی دیں کہ ان زمینوں میں بھی جیسے آدم تھے, یہ ہمارے والے آدم نہیں, ان کے آدم, ان ہمارے رسولوں کی طرح کے رسول, ہمارے خاتم النبیین کی طرح کے خاتم النبیین. تو اسی طرح کے حالات و واقعات سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزماتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. چلیے سورہ تحریم بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے, ویسے میں لائی بھی نہیں تھی, بہت مزے کی ہے سورہ تحریم. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان چیزوں کو اپنے پر حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کی ہیں؟ تم اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ کیا معاملہ تھا؟ اس کے معاملے میں یہ ہے کہ کوئی ایک تھی امہات المومنین, ان کے گھر شہد آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر جا کے تو سب کا حال پوچھ کے آتے, پھر جہاں پہ رات گزارنی ہوتی وہاں پہ آ کے وہ بیٹھ جاتے اور ساری جو ازواج تھیں وہ بھی وہاں پہ آ جاتی, آپ سے تعلیم وغیرہ لیتی. تو اس کے بعد پھر وہ مغرب کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. تو ایسا ہوا کہ ایک کے گھر میں وہ کچھ دیر زیادہ رک گئے. بڑی خود بوت ہوئی, کیا ہوا ہے وہاں پہ کیوں زیادہ رکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ ان کے ہاں شہد آیا ہوا ہے اور وہ شہد کا شربت پلاتی ہیں جن کو وہ مزے مزے سے پیتے ہیں, تو ان کو 2 منٹ سے زیادہ 5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو ادھر پھر مطلب لبے لباب یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت عمر کی بیٹی کا کیا نام تھا, حفصہ, انہوں نے پلان کیا کہ جب وہ آئیں گے نا تو کہنا بو آ رہی ہے, آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. تو انہوں نے ایک کے پاس گئے کہا بو آ رہی ہے, دوسرے کے پاس گئے بو آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. ایک خاص کوئی شہد تھا جس میں اسمیل تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کی بو آ رہی ہے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی اسے کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. تو اللہ تم نے جو قسم کھائی تھی نا اس قسم سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ نے صورت جو ہے وہ تمہیں پہلے بتا دی ہے. تو اپنی اس قسم کو توڑنے کے لیے اس کو پورا کرو اور اس میں سے نکل آؤ. زیادہ بہتر ترجمے کے ساتھ ہے, نہیں ترجمے کے ساتھ نہیں ہے, میرے پاس ہے تو صحیح لیکن اب وہ اس پہ لگا ہوا ہے. چلیں اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو بات بتائی اور کہا کہ کسی کو نہ بتانا. انہوں نے دوسری کو بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے رواں ہے نہیں لفظی ہے, ایسا ترجمہ تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے. نہیں یہ روا ہے, اس میں رواں یہ ہے یہ ہاں. ایک چھوٹا والا آپ لوگوں کا بڑا لکھا. چلیے میں شروع سے پڑھتی ہوں. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. کہ اب اس قسم کو توڑو اور اپنی نارمل زندگی شروع کرو اور شہد پیو. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی, پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اپنی اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کیا. پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو
اس کی کس نے خبر دی ہے؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. یعنی ایک بیوی سے کوئی راز کی بات کی، انہوں نے جا کے دوسری سے کر دی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بات آپ نے اپنی بیوی سے کہی تھی اس نے دوسروں کو بتا دی ہے. تو آپ نے پھر تھوڑی سی سرزنش کی اور زیادہ جو ہے سختی نہیں کی، لیکن وہ بیوی بجائے معذرت کرنے کی کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نبی نے ایک بات کی اور تم نے آگے سے آگے کر دی، تو تم دونوں کو توبہ کرنی چاہیے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. یعنی تمہیں مخلص ہونا چاہیے تھا نبی کا، لیکن تم تو سازشیں کرنے میں لگ گئیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. ٹھیک ہے. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیتا ہوں یا باقرہ. ہاں کمالیاں، وہ کمالی کوئی کہتے باقرہ. اے لوگوں جو ایمان لائے وہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی اگر تم کافر ہو تو تمہارا کفر صرف تمہیں نقصان نہیں دے گا، تمہارے کفر کا نقصان کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر جو ڈپینڈنٹ لوگ ہیں وہ بھی تمہارے راستے پر چلیں گے، تو تم خود بھی گناہ گار ہوگے اور تم اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ گے. تو خود بھی بچو جہنم سے اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. کل بھی بات ہوئی تھی نا سورہ حدید میں کہ آگے آگے کون سا نور ہوگا؟ دل میں ایمان کا نور. اور دائیں طرف کون سا نور ہوگا؟ ان کے نیک اعمال کا نور. اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس وقت بھی ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے کہ ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ روشنی بجھ جائے تو ہم کیسے پل صراط کو پار کریں گے. تو ساتھ ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارا نور مکمل کر دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور نافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے تو جنگ کی لیکن منافقوں سے جنگ نہیں کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے منافقوں سے جنگ نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ پھر سختی کا رویہ جو تھا وہ ضرور انہوں نے برتا. اللہ کافروں کے معاملے میں نو اور لو کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اب یہ کہ بعض اوقات ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ ہمارے ابا بڑے نیک تھے ان کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، یا ہمارے شوہر بڑے نیک ہیں تو ان کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہر کوئی جو جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا، کیونکہ ہمارے بہت بزرگ رسول تھے
حضرت نوح اور حضرت لوط وہ بھی اپنی بیویوں کو نہ لے جا سکے, جہنم سے نکال نہ سکیں گے, کیونکہ ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تھی. خیانت سے مراد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بد کرداری کی تھی, کردار کا معاملہ نہیں ہوتا, لیکن جب نبی کے مشن میں سے کوئی بات آگے پیچھے کی جاتی ہے تو اس کو پھر خیانت ہی کہا جاتا ہے. تو باقی پرسنل لیول پہ انہوں نے خیانت نہیں کی تھی اپنی ذات کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر شوہروں کی رسالت کو ان کے لیے سفارش کا ذریعہ نہیں بنایا کہ وہ ان کو چھڑا کے لے جاتے. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے, جب کہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے. صرف یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے جنت میں گھر دے, بلکہ اپنے قریب جو ہے نا, اس وقت الفاظ نہیں آ رہے, یہاں پہ ہوں گے, رب ابن لی عندک, اپنے پاس گھر بنا دے میرے لیے جنت میں, اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے. یعنی اس نے اپنے آپ کو فرعون کے عمل سے الگ کر لیا, اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. تو جب اللہ تعالیٰ سے سپر پاور کے ہیڈ سے نجات پانے کے لیے جب بیوی نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول کیا. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, یعنی حضرت مریم کی بات کہ وہ باکردار تھیں. پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی, اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. تو اللہ تعالیٰ دو اچھی خواتین کی مثال دیتا ہے. اچھی خواتین کون سی ذہن میں کیا آتا ہے اگر کوئی کہے نا اللہ تعالیٰ دو اچھی خواتین کی مثال دیتا ہے؟ امہات المؤمنین کی اور حضرت مریم, آسیہ اور مریم, اور بری خواتین میں پھر حضرت لوط اور حضرت نوح. چلیے جلدی سے ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو احسن طریقے سے انجام پذیر کرے, اور یا اللہ پاک یا اللہ پاک تو نے بڑا کرم کیا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. یا اللہ پاک جو تھوڑی سی منزل رہ گئی ہے وہ بھی احسن طریقے سے ہم پوری کر جائیں, اور یا اللہ پاک ہمارا آنا قبول فرما لے اور اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا, سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا, اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. ہماری اولادوں کو نیک بنا, نیک نصیب بنا, ان کو نیک صحبت اور نیک زوج عطا فرما, ان کا انجام صالحین کے ساتھ کرنا, ان کو اپنے حفظ و امان میں لے, عافیت و سلامتی اور محبتوں کے ساتھ ان کو رکھنا, ان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا, ان کی مشکلیں آسان کرنا, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا. یا اللہ پاک بہترین دعائیں ہماری اولاد کے حق میں قبول فرما لے, انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ پاک تمام بیماروں کو مکمل صحت, زندگی اور تندرستی عطا فرما دے, ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے, ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے, ہم سب کے گھروں پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں اور عنایتیں اور عافیت اور سلامتیاں نازل فرما. اور خاص کر ہماری بہن شازیہ نے اس محفل کا اہتمام کیا, ان کے گھر پر یہ تمام نعمتیں اور عافیت اور سلامتیاں اور اچھی اچھی باتیں جو ہیں بڑھا چڑھا کے ان کو عطا فرما دے. یا اللہ پاک اس دنیا میں ہمارے جو عزیز و اقارب نہیں رہے اور جو بھی مومن مسلمان اس دنیا میں نہیں رہے ان سب کی بھی مغفرت فرما دے. ہمارے ننھیال, تتھیال, سسرال, سمجھانے میں دوست, احباب, عزیز و اقارب جو اس دنیا میں نہیں رہے ان سب کی بھی مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی, ہمارے اولادوں کی, ہمارے استادوں کی اور ہماری بھی مغفرت فرما دے. ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرما, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے. یا اللہ پاک ہر وہ بھلائی ہمارے حق میں قبول فرما لے جس کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, اور ہر اس برائی سے ہم سب کو بچا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. یا اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں جتنی بھی دعائیں نے قبول فرما لے, اور جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے
ان سب کی مرادیں پوری فرما دے. رب اپنا فضل و کرم فرما, ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے, ہمیں عافیت عطا فرما, سلامتی عطا فرما, صحت زندگی اور تندرستی عطا فرما اور محبتیں عطا فرما. میں ان دعاؤں کو تمام امت محمد کے لیے قبول فرما لے اور ہمارے ایمان, جان, مال اور آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اوکے جی, اللہ حافظ. کل ملتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ. کل انشاءاللہ ریگولر ٹائم پہ